أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ اور تحقیق یونس بھی رسولوں میں سے ایک رسول تھے۔ جب وہ دوڑ کر سوار ہوئے ایک ایسی کشتی پر جو مسافروں سے پوری بھر چکی تھی، کشتی جب طوفان میں گھر گئی تو قرع ڈالا گیا، تب ان کا نام نکلا اور دریا میں دھکیل دیے گئے۔ بس ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا اور یونس اپنے آپ ہی کو الزام دے رہے تھے۔ اگر تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو پھر مردے زندہ ہونے کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ بس پھر ہم نے یونس کو ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا کہ بیمار تھے، اور ہم نے ان پر کدو کی بیل اگا دی، اور ہم نے ان کو 1,00,000 سے بھی کچھ زیادہ لوگوں پر رسول بنا کر بھیجا تھا۔ جب وہ لوگ ایمان لائے تو ہم نے ان کو ایک وقت تک سامان زندگی برتنے دیا۔ تم ان سے سوال کرو کہ تمہارے رب کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے، کیا ہم نے فرشتوں کو زنانہ تخلیق میں بنایا ہو اور وہ دیکھ رہے تھے؟ سن لو کہ یہ لوگ کیسا بناوٹی اور جعلی جھوٹ بکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کو اولاد ہے، بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں پسند کر لیں؟ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم یہ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کچھ تو خیال کرو۔ تو کیا اب بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا اس جھوٹے الزام پر تمہارے پاس کوئی کھلا ثبوت ہے؟ تمہاری کوئی مذہبی کتاب ہو تو اسے لا کر دکھا دو اگر سچے ہو۔ یہ لوگ اللہ اور جناتوں کے بیچ رشتے ناطے بتاتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ خود جناتوں کو بھی معلوم ہے کہ ایک دن وہ اللہ کے حضور پکڑ کر لائے جانے والے ہیں۔ یہ سب ان کی بکواس ہے۔ اللہ تو ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، مگر اللہ کے مخلص بندے اللہ پر کوئی عیب کبھی نہیں لگاتے۔ تم اور جن کو تم پوجتے ہو سب بے بس ہو۔ تمہارے جھوٹے طریقے پر بہکا کر کسی کو پھانس لینا تمہارے بس میں نہیں۔ تمہارے فتنے میں وہی پھنسے گا جس کو آگ کے ڈھیر میں بند ہونا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم کو اپنا اپنا مقام اور درجہ معلوم ہے، اور بے شک ہم تو صف باندھے قطار میں ادب سے کھڑے رہتے ہیں، اور بے شک ہم تو اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں۔ اس کے پہلے یہ لوگ تمنا کرتے تھے کہ پہلے لوگوں کی طرح کاش ہمارے پاس بھی کوئی نصیحت نامہ ہوتا
تو ہم بھی اللہ کے خالص بندے بن کر بتا دیتے۔ نصیحت کی کتاب آئی تو انکار کر ڈالا، جس کا نتیجہ ان کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ ہمارے پیغام پہنچانے والے رسولوں کے بارے میں ہمارا فرمان پہلے سے جاری ہو چکا ہے کہ بے شک ان کی مدد فرمائی جائے گی، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب آ کر رہے گا۔ ایک مدت مقرر ہے، تب تک ان کو نظر انداز کرو۔ آپ بھی دیکھ لینا، یہ بھی دیکھ لیں گے۔ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں؟ عذاب جب ان کے گھر آنگن میں آ پڑے گا تو ڈرائے جانے والوں کی یہ صبح بہت نامبارک ہوگی، اور ایک وقت تک ان سے رخ پھیر لیجئے، دیکھتے رہیے، اور یہ بھی اپنا انجام دیکھ کر ہی فنا ہوں گے۔ آپ کا رب بڑی عزت والا ہے، ان کی بکواس سے پاک ہے۔ ہمارا پیغام پہنچانے والوں پر سلام ہی سلام ہے۔ سب تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔